یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں طارق احمد۔ نئی دلی میں آج بھارت عرب وزرائے خارجہ کی دوسری میٹنگ منعقد ہو رہی ہے۔ یہ میٹنگ بھارت اور متحدہ عرب امارات کی مشترکہ صدارت میں منعقد ہوگی۔ میٹنگ میں عرب لیگ ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل شرکت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کر کے کئی معاملات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل نگری کٹھوا کے ممبر انجینئر سندیپ مجوترا کی قیادت میں ایک عوامی وفد اور جموں میونسپل کارپوریشن کے سابق میئر راجندر شرما کی سربراہی میں ایک وفد نے بھی ایل جی کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں صوبے کے 8 اضلاع سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں کے ساتھ بجٹ سے پہلے کا مشاورتی عمل مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے بجٹ تیار کرنے میں جامع اور شراکتی طریقہ کار اپنا کر جموں کشمیر کی مجموعی ترقی کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس سوموار 2 فروری سے شروع ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کی تہذیب و تمدن اور لسانی ورثے کو تحفظ فراہم کرنے اور فروغ دینے کی وعدہ بند ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے جموں میں منعقدہ راشٹریہ ڈوگری کوی سمیلن میں شرکت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ زبانیں اور ادب سماجی ارتقاء میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اس کوی سمیلن کا انعقاد جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز نے 77ویں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے کیا تھا۔ جموں کشمیر میں منشیات کی بدعت ہر گزرتے دن کے ساتھ پھیل رہی ہے اور کافی تعداد میں نوجوان اس لت کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز کے چیئرمین اور سابق گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام سطحوں پر جامع کوششوں اور عزم سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جب تک ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہو، جب تک ایٹ دا ٹاپ لیول لیڈرشپ کا کمٹمنٹ نیچے تک نہ لگے، مطلب دے شوڈ ہیئر دا ہیلتھ منسٹر اسپیک ریپیٹڈلی اباؤٹ اٹ اینڈ ایون انسپیکٹ دا فیسلٹیز، ٹیک میٹنگ، بٹ دیر از نو کنٹینیوس کمٹمنٹ اور فار دیٹ میٹر ایٹ دا لیول آف دا چیف منسٹر۔ ناؤ دا اسمبلی از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ، تو لیٹ اس سی ڈیبیٹس میں کتنا یہ فگر کرے گا، سیریس پرابلم۔ جموں کشمیر میں کینسر کے کیسز پر قابو پانے، اس کی تحقیق اور علاج سے متعلق نئی دلی کے بھارت منڈپم میں اعلیٰ سطح کا ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر وی کے پال، جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری اٹل ڈولو، آئی سی ایم آر کے ڈائریکٹر جنرل راجیو بہل اور جموں کشمیر کے سیکریٹری صحت ڈاکٹر سعید عابد رشید شاہ کے علاوہ دیگر کئی متعلقین اور ماہرین نے شرکت کی۔ اس مشاورتی اجلاس کا مقصد جموں کشمیر میں کینسر کے کنٹرول کے لیے ایک جامع اور قابل عمل حکمت عملی تیار کرنا تھا۔ 77ویں یوم جمہوریہ کی قومی سطح کے پریڈ میں حصہ لینے والی جموں کشمیر کی جھانکی کو دوسرا ایوارڈ ملا ہے۔ یہ ایوارڈ کل نئی دلی کے راشٹریہ رنگ شالہ کیمپس میں منعقد ایک تقریب پر جموں کشمیر کے پرنسپل سیکرٹری کلچر برج موہن شرما نے دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ سے حاصل کیا۔ اس جھانکی کے ذریعے جموں کشمیر کی رنگا رنگ ثقافت، تہذیب اور تمدن کی عکاسی کی گئی تھی۔ سرکار نے سمگرا شکشا اور پی ایم شری کے تحت تعینات کیے گئے ووکیشنل ٹرینرز کے ماہانہ مشاہرے میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکینہ یتو نے کہا کہ یہ فیصلہ ہنر پر مبنی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور ان اساتذہ کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس فیصلے کی روح سے 1 اپریل 2022 سے پہلے تعینات کیے گئے ووکیشنل ٹرینرز کو ماہانہ 25,000 روپے کا مشاہرہ، جبکہ 1 اپریل 2022 یا اس کے بعد تعینات کیے گئے ٹرینرز کو ماہانہ 22,000 روپے کا مشاہرہ دیا جائے گا۔ اس فیصلے پر 1 اپریل 2024 سے عمل درآمد ہوگا۔ وادی میں موسم سرما کے چلتے درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ساتھ گرمی دینے والے آلات کا استعمال جاری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلات کے استعمال کے دوران انتہائی احتیاط برتی جائے۔ سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے، گرم رہیں، محفوظ رہیں۔ اب درجہ حرارت پر ایک نظر۔
سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.1 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔